تراویح کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی گفتگو ہو جائے ہماری، کیا خیال ہے؟ اوکے اوکے جناب، تو 5 منٹ اللہ کا ہم اگر تعالیٰ ٹائم رکھیں تو مناسب رہے گا، کیا خیال ہے؟ چلیں 5 منٹ کا ٹائم، بسم اللہ، چلیں شروع ہو گیا ٹائم، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہوا ہے کہ تراویح جو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز رمضان میں عشاء نماز کے بعد، تو وہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ تو پہلے ہم دلائل دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کس طرح۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں موطا امام مالک رحمہ اللہ کی۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے جو اولین کتب احادیث میں سے ہے۔ امام مالک مدینہ کے امام تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ کھلا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں امام مالک نہیں رحمہ آیا بھائی، اللہ ایک باب باندھے جی اسکرین نہیں آیا۔ ترغیب فی الصلاۃ رمضان فی فی رمضان، ٹھیک ہے۔ بعض روایت ہے کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ فصلی بصلاته ناس صلی لیلۃ قابلۃ، یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان مبین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں ایک رات، تو نماز پڑھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے، پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی تو لوگ بہت آئے، پھر جمع ہوئے لوگ تیسری یا چوتھی رات میں لیکن نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو تم نے کیا لیکن نہ روکا، مجھ کو چیز نے نکلنے سے مگر اسی خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے تم پر، اور یہ قصہ رمضان میں تھا۔ یہ رمضان کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تراویح پڑھی، رمضان میں پڑھی، 3 دن پڑھی۔ اس سے یہ سمجھ ہو کہ اللہ کے نبی نے تراویح 3 دن پڑھی ہے، 3 دن پڑھی ہے، اور 3 دن میں کیا ہوا؟ 3 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، 3 دن کیا ہوا؟ چھوڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، لال بھی نہیں کیا، فرمایا کہ ہاں تو میرے پیچھے نماز نہیں ہے، اس کا اظہار کیا، لیکن میں نے چوتھے نہیں نکلا پر نماز فرض نہ ہو جائے، اسی لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں نکلا کہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ کے سامنے بخاری میں پڑھ رہا ہوں، بخاری سے روایت موجود ہے، کتاب الصلاۃ التراویح، یہی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہی روایت ہے کہ لوگ جمع ہوئے اور جو 3 دن تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بصلاته كانت ليلة الرابعة مسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر جب ہوئی اکبر الفتش اما بعد فإنه لم يعلم مكانكم، میرے اوپر تمہارا مکان مخفی نہیں ہے، تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، مجھ سے مخفی نہیں ہے بات، میں سب پتہ ہے مجھے، ولکنی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے اوپر نماز فرض نہ ہو جائے، توفی رسول اللہ پر اللہ کے وفات معاملہ یہیں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھی ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح پڑھنا صرف فرض ہونے کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو ہے وہ چوتھے دن نہیں پڑھی، کہا کہ تم بھلے اکیلے پڑھ لو۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن جماعت سے پڑھی ہے، لیکن صرف 3 دن پڑھی ہے، پورا مہینہ نہیں پڑھی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے جماعت سے جو ہے وہ نافذ کیا، تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہوئی پورا مہینہ پڑھنے والی۔ نفس تراویح اور نفس جماعت تراویح کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صرف خوف اس بات کا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوڑ دی۔ میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے جو بات کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے جماعت، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے حدیث پہ توجہ نہیں دیا ہے، وہ اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ جملے نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرائی ہے۔
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے حجرے کے پیچھے سے انہوں نے اقتداء کیا. اس میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر پڑھی. اور یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ باب صلاۃ اللیل میں اس زید بن ثابت کی حدیث کو دیکھیں. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. زید بن ثابت نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے لیے ایک حجرہ بنایا تھا چٹائی کا، رمضان میں اس میں نمازیں پڑھتے تھے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، کچھ صحابہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ان پہ اقتداء کیا. تو یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے تھے تو خود کہہ دیتے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ محراب میں کھڑے ہو جاتے وہ چٹائی کے وہ حجرے میں کیوں گئے؟ اچھا، فلما علم بهم جعل يقول، جب پتہ چلا ہے تو بیٹھ گئے. جب پتہ چلا ہے نا وہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی باطل کرا دی ہے، جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے. فخرج الیہم، پھر کہیں فقد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کیا. یہ مدح کے الفاظ نہیں ہے، یہ مذمت کے الفاظ ہیں. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ بخاری ہے بھائی، بھاگ جاؤ یہاں سے. عائشہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں آپ وہ ناقص ہے. زید بن ثابت کی روایت کامل ہے، کامل کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نماز نہیں پڑھائی ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. یہاں پہ ابی ابن کعب کو جب عمر نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ عمر جب اس نے نماز پڑھایا تو عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذی، یہ بدعت ہے. بدعت بولتے ہیں کس چیز کو؟ ہاں، بدعت جو پہلے نہیں تھا. شریعت میں بھی بدعت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. اگر اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو چکا ہوتا تو یہ اس کو بدعت نہ کہتا. بدعت کہتے ہی اسی لیے کہ وہ پہلے نہیں تھا. یہ کتاب حج الساری فی مقدمت فتح الباری حافظ ابن حجر کی. وقول عمر صفحہ نمبر 85 میں، نعم البدعۃ فهو فعل ما لم يسبق الیہ. بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے سابق وہ فعل انجام نہ پایا ہو، تو پتہ یہ چلا کہ پہلے کسی نے انجام ہی نہیں دیا. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد ابن حنبل ہے، جزء 13 صفحہ نمبر 264 میں، حدیث نمبر 7881. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ معاف کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے لیے قیام رمضان کے لیے کبھی جمع نہیں کیا تھا. یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ فرمایا صحیح علی شرط شیخین، علی شرط مسلم، شرط مسلم پہ صحیح ہے. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام فهو كذلك، پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز کے لیے. اچھا، یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے، یہ مسند عائشہ ہے، اس میں عائشہ کی روایت ہے 827 میں. اس کے ذیل میں بھی زہری کہتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلك، پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، اسی طرح جماعت نہیں ہوتی تھی. ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر کے زمانے میں بھی. فقام بهم فی رمضان فذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد، یہ پہلا جماعت ہے جو عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تراویح واجب نہ ہو جائے. جب اللہ نے وعدہ دیا تھا شب معراج کو، یہ 50 5 نمازیں ہیں اور اس میں 50 کی ثواب ہے. فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک یہ قول چینج ہونے والے ہے ہی نہیں، میں نے اس کو چینج کرنا ہی نہیں. تو جب اللہ نے وعدہ دیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے.